آج کے اس نکاح کی عملی تقریب کے حوالے سے آپ کو کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کہنا بہت آسان ہے، تقریریں کرنا بہت آسان ہے۔ بڑے بڑے دولہے بڑے بڑے جلسوں میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں۔ بڑے بڑے گاؤں والوں کو میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے لمبے لمبے ہاتھ اٹھائے کہ ہم بارات لے کے نہیں جائیں گے، ہم بھوج نہیں کھائیں گے، ہم لین دین نہیں کریں گے، ہم روپیہ پیسہ نہیں مانگیں گے، ہم بینڈ باجے نہیں بجائیں گے، ہم پٹاخے نہیں بجائیں گے، ہم بم نہیں پھوڑیں گے، ہم ہلدی کی رسم نہیں کریں گے، فلاں فلاں فلاں۔ لگتا ہے کہ سارا فرشتہ مجمع میں اتر گیا ہے، لیکن پتا چلا کہ صبح میں بیٹے کی شادی ہوئی تو بیٹے کو بیچ دیا اور دلہن کے گھر والوں کو، ان کی ماں اور اس کے باپ کو، ان کے چولہے میں، ان کے گھر میں، ان کی چھپر میں آگ لگا کے اپنے دروازے پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے عزت کی بنیاد نکاح کرے گا، عزت و شرافت کو معیار بنائے گا، وہ ذلت پائے گا۔ 4 ٹکڑے ہیں حدیث میں، ایک ٹکڑا ہوا، دوسرا ٹکڑا ہے جس پہ میں بات کر کے سمیٹوں گا، جمعہ کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تزوجها لمالها، جو شخص کسی عورت سے، لڑکی سے نکاح کرے گا مال کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، نقد کی بنیاد پہ، روپے پیسے کے مطالبے کی بنیاد پہ، لم یزدہ اللہ الا فقرا، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائے گا، فقر و فاقہ اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ دعا ہے کہ بد دعا، اودا کے مسلمانوں بولو بھیا، یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے اللہ کے رسول کی؟ بد دعا ہے۔ آپ دیکھیے آج آپ کے اور میرے سماج میں شادی پیسے کے بغیر نہیں ہو رہی، روپے کے بغیر نہیں ہو رہی، نام نفقہ جہیز کے مطالبے کے بغیر نہیں ہو رہی۔ انجام یہ ہے کہ رشتہ بھی 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 5 سال کے بعد پنچیتی کے سہارے چل رہا ہے۔ مکھیا کا ہاتھ پکڑو، سرپنچ کا ہاتھ پکڑو، ممبر کو پکڑو، گاؤں کے لوگوں کو ملاؤ، یہ داماد تو ہماری بیٹی کو ٹھیک سے رکھتا ہی نہیں ہے، بیٹی ہماری اس گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں نہ کہیں آپ کی سنت کو ٹھکرانے کی یہ نحوست ہے جو ہمارے گھر میں آ رہی اور ہمارے رشتوں میں آ رہی۔ آج ہمارے بابو شہباز عالم صاحب جو مسجد عمر فاروق شیخ الہند چوک تلگیلی کے سیکریٹری ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، ان کے بیٹے ہیں ہمارے سامنے بابو عزیز ابو شہما صاحب، جنہوں نے ترکیلی مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم ترکیلی میں تعلیم حاصل کی ہے، میرے بڑے عزیز ہیں اور رشتے کے وکیل ہیں ہمارے عزیزم بھتیجے بابو جناب حافظ راغب عالم نعمانی صاحب، جو ان دونوں کے درمیان وکالت کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ 10 مرتبہ یہ آئے کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور آج جب میں صبح میں جا رہا تھا تو شہباز بھائی سے راستے میں ان کے گھر کے پاس ملاقات ہوئی، میں پیچھے سے موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، میں نے سلام کیا کہ بھیا آج نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولا ہاں ہوگا نا، ہم کو پتہ تو کچھ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کے گھر میں شادی ہے۔ بولا ہاں آپ سے بات ہوگی، ٹائم دے دیا تو آج نکاح ہوگا۔ ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کہی، ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ مفتی صاحب مطلب کریں گے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے کہا کہ مفتی صاحب کی بات کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی بات کو مان کے عمل کر کے قوم اور ملت کو دکھائیں کہ سنت کا نکاح اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس بچے کی خواہش کی بنیاد پر، ان کے باپ کے خواہش کی بنیاد پر اور حافظ راغب کی خواہش کے بنیاد پر میں آج آپ کے گاؤں میں دولہے کے ساتھ آیا ہوں، ورنہ میں بارات کا مخالف ہوں، جہیز کا مخالف ہوں، اور بارات میں تو جاتا ہی نہیں ہوں۔ آج میں شوق سے آیا ہوں کہ یہ بندہ کھڑا ہو تو سنت کو ادا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ میں شوق سے آیا ہوں کہ مہر فاطمی طے کر لیا گیا ہے، ورنہ تو عام طور پہ لوگ
بیچا کا معاملہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ چندر دی ہاٹ کے اندر مویشی خریدا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا پڑھانے والے بیٹھے رہیں گے اور دونوں مل کر کے کہیں گے کہ مکھیا جی تو اٹھا، سرپنچ صاحب تو اٹھا، جا تو آدمی مل کر کے حل کر کے چلے آئے۔ مطلب شریعت کا معاملہ ادھار حل کریں گے اور مکھیا جی سے کروائیں گے، پنچیتی بھی وہی کرے گا اور شریعت کے معاملے کو مہر کو بھی وہی طے کریں گے۔ مولوی صاحب ٹکر 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 دیکھتے رہیں گے۔ مسلمانوں عبرت حاصل کرو اونٹا والو، ہم ترکینی سے اس خوبصورت نوجوان کو، خوبصورت نوجوان کو، سنت کے پیغمبر کو، آسان اور مسنون نکاح کی کوشش کرنے والے نوجوان کو ہم آپ کے گاؤں میں لے کے آئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح پڑھیے تو گواہ رہیے اور چھوارا کھا کے جائیے اور یہ جذبہ لے کے جائیے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو اونٹا سے لے کے کسی گاؤں میں جائیں گے تو اسی طرح سے ہم رشتہ کر کے آئیں۔ ہیں تیار؟ ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھائیے، جلسہ میں ہاتھ اٹھا کے لوگ جھوٹ بولتا ہے۔ چلو ہاتھ اٹھاؤ مسلمان اللہ کے گھر میں، ہیں تیار؟ ہیں تیار؟ کریں گے نکاح انشاءاللہ، اسی طرح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ آسان اور مسنون نکاح کی ہم لوگ اس کو جمعیت علماء ارریہ کی تحریک میں آسان اور مسنون نکاح کی عملی تقریب کہتے ہیں۔ مطلب تقریر نہیں، تقریب، قول نہیں، عمل۔ عمل سے مراد میرے سامنے میں دولہا ہے اور پورے ڈنکے کی چوٹ پہ مسجد میں ہم کہہ رہے ہیں بتاؤ اگر ثابت کر دو کہ 1 روپے اس نوجوان نے لیا ہے تو میں یہیں سے واپس ترکیے کی طرح جاؤں گا، نکاح نہیں پڑھاؤں۔ ہے بھائی؟ ہے کسی کو علم؟ ایسا نہیں، الحمدللہ۔ اس لیے آپ بھی عزم کیجیے۔ نوجوان 25-30 آدمی کے ساتھ، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے رشتے دار ہیں، ان کے قریب ترین باپ، چاچا، دادا، یہ لوگ ہیں، ان کو لے کے آئے۔ اس میں تو 2-4-5 مولوی ہیں جو شریک ہونے کے لیے آئے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات، اللہ اس نکاح کو قبول فرمائے، بے حد قبول فرمائے۔ میں بہت مشغول تھا لیکن اس نکاح کی خوبصورتی کو دیکھ کے میں بھی آیا کہ نبی کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ شاید میری زندگی میں بھی بڑے اعمال نہیں ہوں گے، اس نوجوان کے جذبے والے اس نکاح میں میری شرکت ہوگی، اس کے باپ کے جذبے والے نکاح میں شرکت ہوگی، میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من سن سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جو شخص میری ایک سنت کو اس وقت زندہ کرے گا جب لوگ سنتوں کو مار چکے ہوں گے، چھوڑ چکے ہوں گے، گھر سے نکال دیے ہوں گے، تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ آئیے ہم اور آپ گواہ بنے اور عزم کریں کہ نبی کی سنت کو گھر سے زندہ کریں گے، اپنے گھرانے سے، اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتے دار سے ہم شروع کریں گے، عمل کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ دشت ہے، لوگ یہ خوبصورتی کے ساتھ ہم سنت کو سجا کے لائے، بم اور پٹاخے اور ڈھول اور بارات اور گاڑیوں کی قطاریں اور ہٹو اور بچو اور فضول خرچی اور لوازمات اور ہلدی اور پیلے کپڑے میں پاگل اور ہندوؤں کی طریقے سے ناچنے اور گانے اور تھرکنے والوں کے بجائے ہم سنت کو دشت میں لے کے آئے۔ اے اللہ آپ اسے قبول فرمائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نماز کے بعد اس خوبصورت نکاح، آسان اور مسنون نکاح کی عملی تقریب کے گواہ بنیں گے اور 9 عروس جوڑوں کو مبارکباد یہاں کے پھر دے کے پھر گھر تشریف لے جائیں گے۔